اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ کتاب شناخت مذاہب اسلامی میں مذہب صوفیہ تصوف کے بارے میں گفتگو چل رہی تھی، ٹھیک ہے۔ 55ویں درس میں یہ بتایا کہ جو یہ صوفی گری ہے یہ اصل میں اس کے وجود میں آنے کے علتیں اسباب کیا ہیں؟ تو کہا کہ دو طرح کے ہو سکتے ہیں، داخلی اور خارجی۔ یا تو باہری خارجی کچھ عوامل سبب بنے کہ صوفیہ وجود میں آئے، یا داخلی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ داخلی سبب، داخلی چیزیں۔ یہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ کچھ لوگ عقیدہ رکھتے ہیں، خاص کر کے ظاہر سی بات ہے یہ خود ہی لوگ ہوں گے صوفی، کہ وہ یہ اعتقاد رکھتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں اسلام، یہ تصوف صوفی کوئی الگ سے کوئی فرقہ نہیں ہے، یہ اسلام ہی ہے۔ تو بس فرق یہ ہے کہ ہم ابتدائے اسلام میں جو مسلمانوں کی زندگی تھی سادہ فقیرانہ، وہی ہماری زندگی آئیڈیل ہے، انہی کو ہم بنا کے ایسا رہتے ہیں۔ اور قرآن مجید میں جگہ جگہ لقاء اللہ اور فلاں یہ سب رضوان اللہ، ان سب کے بارے میں گفتگو کی گئی ہے، عرفان ہم اسی میں یہ لوگ کے آگے بڑھتے بڑھتے یہ بن گئے ہیں۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں داخلی اسباب نہیں بلکہ خارجی سبب ہیں ان کے وجود میں آنے کے۔ کیا کہا انہوں نے؟ جب خارجی سبب ہے تو کون سی چیزیں سبب ہیں؟ کچھ نے کہا کہ ادیان ہندی یعنی ہندوستانی جو مذہب ہے وہ ان کے وجود میں آنے کے سبب بنے۔ بہت سو نے کہا کہ خارجی ہیں کیونکہ اسلام سے پہلے بھی ان کا وجود تھا، بس نام اب آ کے انہوں نے رکھا ہے، ورنہ تو یہ جو ان کی چیزیں ہیں یہ کام ہیں پہلے بھی تھے اسلام سے پہلے۔ لہذا کچھ لوگوں نے کہا کہ ادیان ہندی سبب بنے ہیں، انہی کے بارے میں آج چل رہی ہے کہ کچھ الگ الگ خارجی اگر نظریے، جو لوگ یہ مانتے ہیں کہ صوفی کے تصوف کے وجود میں آنے کے جو ہیں اسباب و عوامل ہیں وہ خارجی ہیں، خارج از اسلام ہیں، وہ کیا ہیں؟ تو الگ الگ، کسی نے کہا ادیان ہندی، کسی نے کہا یہودیت، کسی نے کہا فلسفہ باستان وغیرہ، یہ سب اب ایک ایک کر کے ان کی توضیح دیں گے۔ پہلی وہ کہتے ہیں کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ اس کے وجود میں آنے کے عوامل و اسباب خارجی ہیں، وہ خارجی عوامل کیا ہے؟ ادیان ہندی، ہندوستانی مذہب سے ان کا اٹھنا بیٹھنا، تعلقات بڑھنا، ان کے ساتھ مل بیٹھ اور ان کی کتابوں کا ترجمہ ہو کر آنا، یہ سب چیزیں انہوں نے دیکھا کہ یہ لوگ کس طریقے سے اپنی ریاضت کرتے ہیں بیٹھ کے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جنگلوں میں کٹیے بنا بنا کر پنڈت اور وہ کیا کہتے ہیں سادھو بیٹھ جاتے ہیں، کس طریقے سے وہ ریاضت نفس کرتے ہیں، اسی کے تحت تاثیر، اسی سے کیا ہو کے یہ امپریس ہو کے انہوں نے ایسا کرنا شروع کر دیا۔ یہ میں نے آپ کو بتایا، آپ کو ابھی دیکھیے، یہاں دیکھیے تردیدی نیست، ابھی کہ نقش ادیان ہندی در تصوف، صوفی گری میں ہندوستانی مذاہب کا رول، کیا رول ہے؟ تردیدی نیست، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سے دین ہندوستانی تین دین کون کون سے؟ ہندوازم، بودھزم اور جینیزم۔ ہندو بودھائی جو ہوتے ہیں، جو بودا کو مانتے ہیں، آپ جانتے ہیں، دیکھا ہوگا ایک مورتی بنی رہتی ہے، میں نے فوٹو دکھائی تھی، وہ جینی ہوتے ہیں۔ یہ بسیار قدیمی تر از اسلام بودھیان، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ تین مذہب ہندوستانی جو تین مذہب ہیں اسلام سے بہت پرانے ہیں، ٹھیک ہے۔ وامان گونے کے درس سے شناخت ادیان خواندی، جیسا کہ آپ نے درس جو پیچھے گزر چکا ہے شناخت ادیان کے نام سے، وہاں پر جیسے آپ نے پڑھا جوہر و اساس ان سے دین، ان تینوں دین کا جو اساس ہے وہ کیا ہے؟ بنیاد، اہم چیز کیا ہے ان میں؟ ریاضت نفس و بردن از دنیا، اپنے نفس کو دنیا سے لے جانا، بے قصد پالائش و تصفیہ، روح کو تصفیہ کر کے اپنے اوپر کی طرف لے جانا، اپنے نفس کو دنیا سے ہٹا دینا، وہ نہایتاً رسیدن بے نیروان یا فنائے محض کو پہنچ جانا۔ یہ اہم چیزیں ہیں ان تینوں مذہب کی، اسی سے یہ تشکیل پاتے ہیں یہ مذہب۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہندوازم میں سادھو لوگ کیسے بیٹھ جاتے ہیں، ایسے ہی بودھزم میں، ایسے ہی جینیزم میں جنگلوں میں جا کے کٹیے بنا بنا کے، آپ پوری ہسٹری اٹھا کے دیکھ لو یہی ملیں گے آپ کو، مہابھارت اٹھا لو اور جتنا بھی اٹھائیں گے یہی ملے گا۔ ابھی کہنا پھر کیا یہ مذہب کیسے سبب بنے؟ گسترش سری اسلام بسمت شرق، اسلام کا بالکل اسپیڈ کے ساتھ، سرعت کے ساتھ مشرق کی طرف پھیلنا، مشرق جو ہمارا علاقہ ہے ہندوستان، پاکستان، چین وغیرہ یہ سب، تو مشرق کی طرف اسلام کا سریع سرعت کے ساتھ پھیلنا،
ورسیدن بے ہند و چین، اور ہندوستان و چین میں پہنچنا اس کا از یک سو، ایک طرف سے تو یہ ان کا یہاں اسلام کا یہاں پہنچنا، اور دوسری طرف سے برقراری روابط تجارتی تعلقات آپس میں مسلمانوں کے درمیان، اور وہ زمینیں جو فتح کی گئیں، جیسے ہندوستان کو فتح کیا، ان کو چین کو فتح کیا، ان سب کو فتح کرنے کے بعد اب ان زمینوں سے ان کے کیا ہوئے، تجارتی تعلقات ہوئے. یہ دو چیزیں. اس کے ساتھ ساتھ ایک طرف سے تو اسلام کا سرعت کے ساتھ ان علاقوں میں پھیلنا، دوسرا ان سے تجارتی تعلقات بڑھنا، تیسرا ساتھ ساتھ ہمراہ ترجمہ ہونا، وہ رواج کتابہ ہندی کتابوں کا رواج ہونا ترجمے کے ساتھ مسلمانوں کے درمیان. یہ وہ عوامل ہیں، عوامل ہستن، یہ وہ عوامل ہیں کہ مسلمین رہ با آداب دینی و آئین سیر و سلوک و ریاضت ہندوان آشنا ساختے، کہ انہوں نے ان عوامل نے مسلمانوں کو ہندوؤں کے دینی آداب اور ان کے سیر و سلوک کے جو آئین ہیں، دین ہیں، طور طریقے ہیں ان کے، اس سے آشنا کیا مسلمانوں کو، وہ تحت تاثیر قرار داد، اور مسلمان بہت سے ان سے امپریس ہو گئے اس وجہ سے. ٹھیک ہے. اس کے اوپر کوئی دلیل قرینہ کچھ از جملے قرائن مہم در ان خصوص، اس بارے میں بہت قرائن میں سے کچھ قرائن کیا ہیں کہ 1000 سال پیش از اسلام سے 1000 سال پہلے مذہب بودائی در شرق ایران، مذہب بودائی جو ہے وہ ایران کے مشرقی علاقے میں یعنی بلخ میں، بخارا میں اور اس کے سرزمین نہائی اطراف آن، اس کے اطراف کی زمینوں پر علاقوں میں رواج پیدا کر دے. کون کون سے علاقوں میں؟ ایران کے مشرقی علاقوں میں یہ بودائی مذہب پھیل گیا. یہ معروفی وجود داشت کیا، تو ان کے وہاں پر عبادت خانے، کس کے؟ بودائی مذہبوں کے جو عبادت خانے ہیں وہاں پہ بہت مشہور موجود ہیں، بخصوص خاص کر کے یہ بلخ کا عبادت خانہ ان کا بودائیوں کا از شہرت ویشی برخوردار بودیان، یعنی خاص شہرت ہے ان کو. تو یہ آثار ہے نہیں اسلام سے 1000 سال پہلے کے بتا رہے ہیں. ان درحالیات یہ اس حال میں ہے کہ در قرون اولیہ اسلام کے اولین قرنوں میں، شروعاتی صدی میں بلخ جو ہے وہ، جب اسلام شروعات میں تھا تو بلخ کیا تھا؟ تصوف کا فعال ترین مرکز شمار ہوتا تھا. کس کا؟ تصوف کا. ابھی اسلام شروعات میں تھا، اور جبکہ اس ٹائم بلخ جو ہے وہ، بلخ اس ٹائم شہر ایران میں نہیں ہے، افغانستان میں ہے. ٹھیک ہے. فعال ترین مراکز میں سے تھا یہ شاید بلخ نہیں، بہرحال فعال ترین یعنی ایکٹیو ترین علاقہ تھا یہ. سینٹر مانا جاتا تھا یہ، سینٹر بے شمار میرا یعنی سینٹر مانا جاتا تھا یہ سب. ٹھیک ہے. شخصیت ہے یہ صاحب نام، شخصیت ہے یہ صاحب نام صوفی از جملہ ہاں، اور صوفی شخصیتوں میں سے نامور شخصیت صوفیوں میں کی، جیسے ابراہیم ادہم، شقیق بلخی، با یزید بسطامی، ابو سعید ابو الخیر، حاتم اسم، داؤد بلخی، احمد خضرویہ اور تعدادی دیگر اور بہت سے لوگ از ان منطقی بودن، بہت مشہور ایسی شخصیتیں یہاں موجود رہی ہیں. ٹھیک ہے. تو ایسی شخصیتیں اور دوسری کچھ لوگ در ان منطقے بودیان اس علاقے میں تھے کچھ لوگ. نقطہ جالب توجہ، قابل توجہ نقطہ یہ ہے کہ برقی مشائخ مشہور صوفیہ کے مشہور شیخ بزرگ بڑے، خصوصاً ابراہیم ادہم، شرح حالی شبیہ مہاویرہ و بودا دارا. دیکھیں اللہ اکبر کیا کہہ رہے ہیں. یہ جو کہتے ہیں صوفی کہ ہم اسلامی ہیں، مسلمان ہی ہیں، اندر سے ہی کچھ یہ عرفان اسلامی یہ چیزیں سبب بنی ہم اسلام میں آئے، تو جب اسلام کا ہی ہیں ہم، یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ اسلام سے پہلے بھی ان کی شاخیں ہیں، ان کی جڑیں اسلام سے پہلے ہیں، بلکہ بودائی ہندوازم سبب بنا ہے. اور یہ دیکھو یہ شخصیت اسلام کی شروعات سے پہلے سے ہی موجود تھی اس شروعات میں، اور اس علاقوں میں جب اسلام آیا تھا، جب اس علاقے میں بلخ میں فعال ترین ایکٹیو علاقے مانے جاتے تھے، یہ شخصیتیں تھیں. جالب نقطہ یہ ہے کہ جو صوفیوں کے بڑے مشہور شیخ ہیں، خاص کر کے ابراہیم ادہم، ان کا جو ہے وہ زندگی نامہ ہے، ہسٹری، ان کی تاریخ کس جیسی؟ مہاویرا اور بودا کی طرح. یہ ہندو لوگ ہیں، مہاویرا اور بودا، جیسے بودا وہ جو مورتی دکھائی تھی میں نے، وہ بودا، ان جیسی ہسٹری ہے اس کی. گفتیان یہ بات کہی گئی کہ ابراہیم ادہم امیر زادہ از بلخ کا ایک امیر زادہ کاف نشین بودے است
محلوں میں رہنے والا انسان تھا کہ ایک روحی انقلاب کی وجہ سے اس کی روح میں ایک انقلاب برپا ہوا. اس نے کیا کیا؟ بے ہمیں یہ موقعیت و ثروت خود پشت پازا دے، اپنے تمام مقام منزلت اور پیسہ مال دولت اس نے پیروں تلے روندی. وہ بے قصد رسیدن بفنا فی اللہ، فنا فی اللہ کے میں پہنچنے کے لیے اس نے کوہ بیان میں آوارہ ہو گیا. جیسے آپ نے اس کے بارے میں پڑھا نا، یہاں پہ کون سا تھا، کیا نام ہے اس کا، مہاویرا بودا، یا ایک یہاں پہ ایک اور بھی تھا، کون سا تھا وہ نام ذہن سے نکل رہا ہے. وہ وہاں پہنچا اور وہاں جنگلوں میں بیوی بچوں کو چھوڑ کے نکل گیا تھا. بعد میں اس کی بیوی نے شکایت کی تھی کہ بھائی تو کس حق سے ہمیں چھوڑ کے چلا گیا، کیا ہماری ذمہ داری نہیں تھی تجھ پہ؟ تو یوں کہا کہ میں جو چھوڑ کے گیا تھا وہ تھا، میں فلاں، میں وہ ہوں، میں لقاء اللہ پہ میں جنگلوں میں نکل گیا تھا. نام ذہن سے نکل رہا ہے نہ تو میں بتاؤں گا، اس کے بارے میں بہت مشہور ہے. وہ کیا نام، چندر گپت موریہ. چندر گپت موریہ، یہ لوگ جنگلوں میں نکل گئے. تو ان جیسی داستان اس کی بھی ہے کہ مالدار چندر گپت موریہ بادشاہ تھا، بہت زیادہ تھا، مالدار، سب کچھ چھوڑ کے. ایسے یہ بھی ابراہیم ادہم کے بارے میں ملتا ہے. تو بتاؤ یہ سب چیزیں اس سے امپریس ہوئی بھی چیزیں ہیں یا نہیں ہیں؟ اور یہ کہہ رہے ہیں اسلام. اب آگے دیکھیے، پھر ایک تو شبہات یہ ہوگا، اس سے پتہ لگ رہا ہے کہ ان جیسی اس کی ہسٹری ہے، تاریخ اس کی. اس سے بھی پتہ لگ رہا ہے کہ بودائی اور ان سے امپریس ہو کے ان کی طرح بنا ہے، نہ کہ اسلام میں تھا کوئی. دوسری شبہات دیگر میان سلوک بودائی و صوفی اور بودائی کا جو سیر و سلوک ہے ان میں جو شبہات ہے، ایک دوسری شبہات یہ ہے کہ ترتیب مقامات سلوک کا، دونوں کی ترتیب جو ہے مقامات سلوک کی، سیر و سلوک کی، کہ سالک بے ترتیب کے اس راہ سیر و سلوک کرنے والا شخص، سالک یعنی سلوک کرنے والا شخص، بے ترتیب و تدریجن، ترتیب کے ساتھ اور اسٹیپ بائی اسٹیپ، از مقامی بے مقام دیگر بالا میرواز، ایک مقام سے دوسرے اوپر والے مقام پہ جاتا ہے، تاب مقام فنا میرسا، تاکہ وہ اپنے فنا کے، یہاں تک کہ وہ فنا کے مقام پر پہنچے. دونوں کا سیم ٹو سیم ہے. ہر چند تعداد مقامات در ان دو آئین باہم تفاوت، اگرچہ مقامات کی تعداد میں دونوں میں فرق ہے، کسی ان کی کم ان کی زیادہ، لیکن اما ہر دو بے ایک نتیجے منتہی کرتا ہے، لیکن نتیجتاً دونوں ایک ہی نتیجے پر پہنچتے ہیں، یعنی فانی شدن، فانی ہونا، اور یہ کی شدن عارف و معروف، عارف اور معروف کا ایک جگہ ہو جانا. کہ صوفی بیان، صوفیہ اسے فنا فی اللہ کہتے ہیں، اور بودیان اسے کیا کہتے ہیں، نیروا یا فنائے محض کو پہنچنا. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. اللہم صلی علی محمد.